میرے دماغ میں بار بار ایک بات گھوم رہی تھی کہ بشیر دن کے وقت بھی اپنی جان پہچان کے سوا کسی سے نہ ملتا تھا، تو اس نے رات میں ایک انجان شخص کو کیسے اپنے کمرے میں آنے دیا اور پھر ملازم کو چائے بنانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس کے ملازم عاقل میاں نے بھی اس سکھ کو اپنے لیے انجان بتایا اور کہتا تھا کہ جب وہ سکھ کا پیغام لے کر بشیر کے پاس گیا تو اس نے فوراً سکھ کو اندر ساتھ لانے کا کہہ دیا۔ عاقل قریب 2 سال سے بشیر کے باورچی کا کام کر رہا تھا۔ اس واردات کی کڑیاں ملاتے مجھے 2 دن گزر گئے کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ واردات کا ہم صرف عاقل میاں کے بیان کی روشنی میں ہی سوچ رہے ہیں۔ اگر بالفرض والمحال عاقل کا بیان بھی غلط ہو تو؟ اور اچانک تمام کڑیاں میرے ذہن میں خود بخود ملنا شروع ہو گئیں۔ بشیر اپنی تمام رقم اپنے پاس ہی رکھتا تھا، جس کا عاقل میاں کو معلوم ہونا لازم تھا۔ عاقل قریب 2 سال سے بشیر کی ملازمت میں آیا تھا اور ان 2 سالوں میں اس سکھ کو عاقل نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ عاقل میرٹھ کا رہنے والا تھا، یہ اس کا بیان تھا جس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ان سب باتوں کی روشنی میں میری سوچ صرف عاقل کو ہی قاتل ٹھہراتی تھی۔ اس کا واردات کے فوراً بعد روپے لے کر بھاگ نہ جانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ بشیر کے جانثار ساتھی اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتے۔ میں نے عارف اور نذیر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بشیر کے ظاہری طور پر 3,000 روپے ہی ملے تھے، جبکہ بقول بشیر کے کہ اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا جسے اس نے گھر میں ہی رکھا ہوا تھا۔ جو میں عاقل کے متعلق سوچتا، میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ بالآخر میں نے اپنے ساتھیوں سے ایک مشورہ کر کے اسے عملی جامہ پہنانے کا پروگرام بنا لیا اور اگلی شام ہم مسلح ہو کر بشیر کے گیراج کی طرف روانہ ہو گئے۔ بشیر کے گیراج سے قدرے پہلے ہم نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ ہم فائل پوزیشن میں چلنے لگے۔ حالات ہی کچھ ایسے بن گئے تھے کہ ہمیں قدم قدم پر احتیاط کرنی تھی۔ بشیر ہمارا قابل اعتماد ساتھی بن چکا تھا اور اب اس کے قتل کو پسے پشت ڈال دینا ہمارے لیے ناممکن تھا۔ اس جذباتی لگاؤ کے علاوہ بشیر ایک ہماری اہم ضرورت بھی بن چکا تھا۔ اس کے توسط سے ہم نے لڑکوں کے گروہ کو باقاعدہ تربیت دینے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے متعلق اپنے سینئرز کو بھی آگاہ کر چکے تھے۔ ہمیں یہ بھی خطرہ تھا کہ قاتل کو اگر میرے، نذیر اور عارف کے بشیر کے ساتھ تعلقات کا پتہ چلتا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ اس لیے فوری طور پر اس کا سراغ لگانا اور اس کا ہمیشہ کے لیے منہ بند کرنا ضروری تھا۔ بشیر کے گیراج سے ذرا پہلے 4 لڑکے ہمیں اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں واپس لوٹ جانے کا کہا۔ ہمیں ان پر پورا اعتماد تھا، لہٰذا ہم واپس چل دیے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہم سے آن ملے اور سرگوشی میں کہا کہ گیراج میں اس وقت پولیس آئی ہوئی ہے۔ کچھ آگے چھپڑ ہوٹل تھا۔ وہ لڑکے ہمیں ہوٹل کی پچھلی جانب لے گئے۔ وہاں چھپڑ ہوٹل کے باورچی کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا تھا جہاں چند کرسیاں پڑی تھیں۔ لڑکوں نے بتایا یہ چھپڑ ہوٹل بشیر نے ہی ایک مسلمان کو بنوا کر دیا تھا اور بشیر کے ساتھیوں کے لیے یہ ایک محفوظ جگہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد چائے آ گئی۔ آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا اور کسی وقت بھی بارش شروع ہو سکتی تھی۔ لڑکوں نے بتایا کہ پولیس نے عاقل میاں سے معمولی پوچھ گچھ کی ہے۔ پولیس کو تو یہ خوشی تھی کہ علاقے کا نڈر مسلمان غنڈہ ہلاک ہو چکا تھا اور ان کی سردردی ختم ہو چکی تھی، اس لیے محض رسمی کارروائی کی جا رہی تھی۔ میں نے لڑکوں سے کہا کہ آج ہم فیصلہ کر کے نکلے ہیں کہ بشیر کے قاتل تک پہنچ کر رہیں گے۔ لڑکوں کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ مجھے عاقل پر شک ہے۔ لڑکوں نے دبی زبان میں میری تائید کی، مگر دو نے کہا کہ 2 سال پرانے ملازم آخر بشیر کو قتل کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی، جبکہ بشیر اسے بہت زیادہ رقم تنخواہ اور انعام کے علاوہ دیتا تھا۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی ٹھہریں، آج ہی اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ عاقل بے گناہ ہے یا گناہ گار۔ لڑکوں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ میں نے 2 لڑکوں کو گیراج کی طرف بھیجا اور کہا کہ وہ کہیں چھپ کر پولیس کے جانے کا انتظار کریں۔ جو ہی پولیس چلی جائے ان میں سے ایک ہمیں اطلاع دینے کے لیے آ جائے اور دوسرا عاقل کے پاس جا کر اسے باتوں میں ہمارے پہنچنے تک لگائے رکھے۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ پولیس جا چکی ہے اور دوسرے ساتھی نے عاقل کو باتوں میں لگایا ہے، اس لیے جلدی چلیں اس سے پہلے کہ عاقل گیراج کے دروازے بند کر کے کہیں چلا جائے۔ ہم سب تقریباً بھاگتے ہوئے گیراج تک پہنچے۔ گیراج کا بڑا دروازہ نیم بند تھا۔ ہم ایک ایک کر کے گیراج میں داخل ہوئے۔ سب سے آخر میں داخل ہونے والے میرے ساتھی نے گیراج کو اندر سے بند کر دیا۔
عاقل، جو ہم 9 افراد کی آمد سے اچانک گھبرا گیا تھا اور دروازہ بند ہوتے ہی بالکل بوکھلا گیا اور مدد کے لیے چیخنے ہی والا تھا کہ میرے جوڈو کراٹے کے ماہر ساتھی نے 2 وار کر کے اسے بے ہوش کر دیا۔ میں نے 2 لڑکوں کی ڈیوٹی مین گیٹ پر لگائی تاکہ اگر کوئی باہر سے آئے تو ہمیں بتا سکیں۔ میرے 2 ساتھی اور 2 لڑکوں نے عاقل کو ہاتھ پاؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور گیراج کے اندر اس کمرے میں لے گئے جہاں بشیر دن کے وقت بیٹھا کرتا تھا۔ اس کمرے کے اندر سے رہائشی کمرہ چھوڑ کر بشیر کے رہائشی حصے کے 2 کمرے تھے، اور ان کمروں کے علاوہ وہ بڑا کمرہ تھا جس میں لیتھ مشین کے علاوہ کئی اور مشینیں پڑی ہوئی تھیں۔ بشیر کے رہائشی حصے کے کمرے مقفل تھے۔ میرے نمبر 2 نے عاقل کی جیب سے چابیاں نکالیں اور ہم سب بشیر کے بیڈ روم میں آ گئے اور عاقل کو بھی ساتھ گھسیٹ لائے۔ یہیں اسی بیڈ پر بشیر کا قتل ہوا تھا۔ عاقل کے لیے ہمارا آنا غیر متوقع تھا، اس لیے اس کی حالت اتنی غیر ہو گئی تھی۔ عاقل کو ہوش آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، میں نے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے پاؤں کی ٹھوکروں سے عاقل کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں شروع میں ایسی مار مارنا چاہتا تھا کہ وہ سچ بولنے پر مجبور ہو جائے۔ جب اس کی اچھی طرح ٹھکائی ہو گئی تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھا کہ میں نے اسے ایک جھانپڑ رسید کیا۔ وہ پھر نیچے گر گیا اور میں نے کہا کہ اب وہ فرش پر بیٹھ جائے۔ تو میں نے پوچھا کہ اب سچ سچ بتاؤ، بشیر کیسے قتل ہوا؟ عاقل نے وہی سکھ والی کہانی سنانی شروع کر دی تو میرے ساتھی نے اس کے سر پر گھونسا مارا۔ میں نے عاقل کو کہا کہ میں نے تمہیں سچ بولنے کا کہا تھا، سکھ والی بات بالکل غلط ہے، اس لیے اصل بات بتاؤ۔ عاقل نے گڑ گڑا کر معافی مانگنی شروع کی اور کہا کہ سکھ والا واقعہ سچا ہے۔ میرے ساتھیوں نے پھر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور یہ کمرہ گیراج کے بالکل آخری کونے میں تھا، اس لیے اس کی چیخ و پکار کی آواز باہر سڑک تک جانے کے امکانات بالکل نہیں تھے۔ میرے ایک ساتھی نے لوہے کا ایک رینچ اٹھایا اور مجھ سے پوچھا کہ ہاتھوں سے شروع کروں یا پاؤں سے؟ میں نے کہا پاؤں سے۔ تو انہوں نے عاقل کے جوتے اتارنے کا کہا۔ عاقل نے جوتے اتارنے سے تعامل کیا تو میرے ساتھیوں نے اسے مضبوطی سے جکڑ لیا، اس کے جوتے اتار کر اس کے منہ میں رومال ٹھونسا اور اس کے پاؤں پر رینچ مارنا شروع کر دیا۔ جب اس کے پاؤں کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں تو پھر ایک ساتھی نے عاقل کا دوسرا پاؤں آگے کر دیا۔ میں نے ساتھیوں کو روک کر عاقل سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، اپنے دوسرے پاؤں کی ہڈیاں توڑوانے سے بچا سکتے ہو، اگر سچ بتا دو تو بچ سکتے ہو۔ چونکہ گرفت بہت سخت تھی اس لیے اس نے سر کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ رینچ والے ساتھی نے عاقل کے منہ سے رومال نکالا تو درد کی وجہ سے عاقل نے چیخ ماری۔ میرے ساتھی نے رینچ اٹھا کر اس کے دوسرے پاؤں کو نشانہ بنانا چاہا تو عاقل بولا، اللہ کا واسطہ مت مارو، میں سب سچ بتاتا ہوں۔ عاقل نے جو کچھ بتایا وہ یہ تھا کہ بشیر کے قتل سے 1 روز پہلے اس نے بشیر کو اپنی خفیہ سیف کھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ سیف زمین میں اسی کمرے میں اس طرح کھڑی ہوئی تھی کہ اس کا رخ زمین کے اوپر کی جانب اور فرش سے تقریباً 6 انچ اندر تھا۔ کمرے میں بڑی ٹائلوں کا فرش تھا۔ سیف بند کر کے اس کے اوپر ٹائل رکھ دی جاتی تھی اور بڑا قالین ان ٹائلوں کو ڈھانپ دیتا تھا۔ کمرے میں ایک اور بڑا قالین بچھا ہوا تھا اور سیف والی جگہ پر صوفہ سیٹ پڑا رہتا تھا۔ عاقل نے بتایا کہ سیف میں ڈھیر سارے روپے دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ بشیر اس پر اتنا اعتبار کرتا تھا کہ بشیر نے عاقل کو ایک پستول بھی دے رکھی تھی۔ اسی پستول سے اگلی رات سوتے ہوئے بشیر کو نشانہ بنایا اور پھر چابیاں نکالیں اور سیف کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کامیاب نہ ہو سکا، یعنی سیف نہ کھلی کیونکہ سیف میں نمبر لاک بھی تھا۔ ہم نے صوفہ ہٹایا، قالین پلٹا، ٹائل اٹھائے تو سیف سامنے تھا۔ چابیوں کا پوچھنے پر عاقل نے بتایا کہ دوسرے کمرے میں لیتھ مشین کے نیچے رکھی ہیں۔ میرا ایک ساتھی وہاں گیا اور چابیاں اٹھا لایا۔ چابیاں تو سیف میں لگ گئیں مگر نمبر لاک بڑی پرابلم تھی۔ سیف اتنی موٹی اور مضبوط تھی کہ پستول سے بھی نہ کھل سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ نمبروں کی ترتیب بشیر نے کہیں نہ کہیں ضرور لکھی ہوگی۔ میں نے بشیر کے کاغذات والی الماری کھنگالنی شروع کر دی۔ اس الماری میں مختلف قسم کے کاغذات اور بجلی پانی کے بل بے ترتیب پڑے ہوئے تھے۔
ایک ڈائری نما کاپی کاغذوں کے نیچے سے ملی۔ اس ڈائری میں نام، فون نمبرز اور مختلف قسم کے عجیب و غریب ایڈریس لکھے تھے۔ مثلاً مشرق میں 104 کلو والے پہچانے ہیں، 6 کلو جنوب میں سامان کی قیمت ملے گی۔ اس ڈائری پر اس طرح کی تحریریں درج تھیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس ڈائری کے ہر صفحے پر بسم اللہ کا عددی کوڈ یعنی 786 لکھا ہوا تھا۔ صرف ایک صفحہ تھا جس پر دائیں جانب 8 اور 6 لکھے ہوئے تھے، جبکہ بائیں جانب 7 لکھا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس صفحے پر 786 کو الٹ پلٹ کر کے کیوں لکھا ہوا ہے۔ میرے ساتھی اس دوران سیف کے نمبر ملانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے انہیں پیچھے ہٹایا اور لاک نمبر کو 0 پر کیا اور دائیں جانب گھما کر 8 پر کیا، پھر دوسرے کو بائیں جانب گھما کر 7 پر کیا اور پھر پورا چکر دے کر 6 پر کیا اور اللہ کا نام لے کر ہینڈل گھمایا تو سیف کھل گئی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ سیف کو بالکل خالی کر دیں۔ سیف میں 11 لاکھ اور کچھ ہزار رقم، پستول، بے شمار گولیاں اور ڈائری برآمد ہوئی۔ ڈائری میں اس کے گروپ کے تمام لڑکوں کے نام اور پتے اور مختلف فون نمبرز لکھے تھے۔ میں نے وہ ڈائری اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس دوران خوب بارش شروع ہو گئی۔ بڑے گیٹ پر کھڑے لڑکے بھی اندر آ گئے۔ روپیہ اور اسلحہ میرے ساتھیوں نے بشیر کے ہی ایک سوٹ کیس میں رکھ لیے۔ عاقل گھٹنوں کے بل بیٹھا، آنکھیں پھاڑے ہمیں اور سیف سے نکلتی ہوئی اتنی بڑی رقم کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہی ہماری سب سے بڑی پرابلم تھا۔ میری ہمیشہ سے عادت تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے والدین اور ان کی غیر موجودگی میں دوستوں سے ضرور مشورہ کر لیا کرتا تھا، لیکن بعض اوقات کوئی ایسا کام ہوتا تو پہلے فیصلہ کر کے عمل کرتا، پھر کسی کو بتاتا تھا۔ میں نے لڑکوں کو گاڑی پر ڈالنے والے ترپال لانے کو کہا۔ چند منٹ میں ہی وہ پھٹا پرانا ترپال لے کر آ گئے۔ میں نے انہیں ترپال کو دوہرا کر کے بچھانے کا کہا۔ جب ترپال بچھ گیا تو کہا کہ عاقل کو ترپال پر لا کر بٹھا دو۔ انہوں نے عاقل کو اٹھایا اور ترپال پر لا کر بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ میرے ساتھی یا لڑکے کوئی سوال کرتے، میں نے پسٹل نکالا اور پے در پہ 3 گولیاں عاقل کے سینے میں داغ دیں۔ عاقل نے مدہم سی سسکی لی اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ عاقل نے بشیر کے قتل کا اقبال جرم کیا تھا۔ عاقل کو زندہ چھوڑنے کا مطلب اپنے آپ کو، ساتھیوں کو اور لڑکوں کو اور نذیر اور عارف کو بھارتی پولیس یا ڈی ایم آئی کے حوالے کرنا تھا۔ اس لیے میں نے عاقل کو ختم کر دیا۔ میں اس وقت غصے کی حالت میں تھا اور میری یہ حالت میرے ساتھیوں نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی، اس لیے وہ بالکل خاموش تھے۔ لڑکے مجھے لالا جی کہتے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، لالا جی، ہم تو سمجھے تھے کہ آپ اس کو زندہ چھوڑ دیں گے، مگر آپ نے اس غدار اور نمک حرام کو مار کر بہت اچھا کیا، اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ جب وہ چپ ہوا تو ایک دوسرے لڑکے نے کہا کہ اگر اس کی گردن الگ کر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور چہرہ بھی اس طرح بنا دیا جائے کہ شناخت نہ ہو سکے تو بہتر رہے گا۔ ایک نے کہا کہ لاش کو گیراج میں ہی دفن کر دیا جائے، جس سے میں نے فوری رد کر دیا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ گردن الگ کر کے چہرہ ناقابل شناخت بنا دیا جائے، باقی جسم کے 8 ٹکڑے کر کے ترپال کے ٹکڑوں میں باندھ کر دریا برد کر دیا جائے، عاقل کا ذاتی سامان جلا دیا جائے اور کوئی ایسا نشان نہ چھوڑا جائے جس سے پتہ چل سکے کہ عاقل کو قتل کیا گیا ہے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ وہ کہیں بھاگ گیا ہے۔ لاش کے ٹکڑے لڑکوں نے کیے۔ میرا ایک ساتھی چائے بنانے چلا گیا۔ میں نے عارف کا فون نمبر ملایا۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ کافی دیر گھنٹی بجنے کے بعد عارف نے فون اٹھایا۔ میں نے مختصر کہا کہ چھتا لال میاں میں ہم 9 آدمی موجود ہیں، ایک بہت ایمرجنسی ہے، لہٰذا ایک عدد گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے پہنچ جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید سوال کرتا میں نے کال کاٹ دی۔ آدھ گھنٹے میں لڑکوں نے لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ لاش کو 9 گٹھڑیوں میں باندھ دیا گیا۔ اتنی دیر میں میرا ساتھی چائے اور بسکٹ لے آیا۔ ہم سب نے مل کر چائے پی۔ قارئین، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جب سے میں بھارت آیا تھا تب سے لے کر آج تک یہ میرا پہلا قتل تھا جو میں نے بھارت میں کیا۔ ہو سکتا تھا کہ میں یہ قتل نہ کرتا، مگر اس عاقل نے ہمارے ایک بہت ہی قابل، نڈر، جان باز اور ہنر مند کو، جو ہمارے آگے چل کر بہت کام آ سکتا تھا، کو قتل کیا۔ اس لیے اور اپنے دفاع کے لیے مجھے عاقل کو قتل کرنا پڑا تھا۔ 4 بجنے سے پہلے ہی ہمیں ہارن کے وقفے وقفے سے بجنے کی آواز سنائی دی۔ عارف اپنے ایک پڑوسی کی گاڑی لے کر آ چکا تھا۔ میں نے عارف کو مختصر سی بات بتلائی۔ لڑکوں نے گٹھڑیوں کو گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا۔
ایک عقلمندی انہوں نے یہ کی کہ گیراج میں موجود 5x5 کی اینٹیں بھی گٹھڑی میں رکھ دیں تاکہ گٹھڑیاں وزن کی وجہ سے پانی کی تہ میں نہ چلتی جائیں۔ ہر گٹھڑی کے منہ کو رسی سے مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ عارف نے بتایا کہ دریائے جمنا کے ایک کنارے پر سڑک ڈاؤن سٹریم میں 10-12 میل تک دریا کے ساتھ جاتی ہے اور لاش کو وہاں پھینکنا بہتر رہے گا۔ گاڑی میں عارف کے ساتھ ایک میرا ساتھی اور 3 لڑکے بیٹھ گئے تاکہ گٹھڑیوں کو ٹھکانے لگانے میں زیادہ وقت نہ لگے۔ میں نے عارف کو کہا کہ لاش ٹھکانے لگانے کے بعد گاڑی کی ڈگی تھوڑی دیر کے لیے کھلی رکھنا تاکہ بارش سے ڈگی اچھی طرح صاف ہو جائے اور خون کے نشان تک نہ رہیں۔ وہ لوگ لاش لے کر چلے گئے تو پیچھے میں، میرے 3 ساتھی اور ایک لڑکا گیراج میں کھڑے رہ گئے۔ عارف نے جاتے وقت کہا تھا کہ لاش ٹھکانے لگانے کے بعد وہ تینوں لڑکوں کو چھتا لال میاں کے قریب کہیں اتار دے گا اور میرے ساتھی کو لے کر گھر پہنچ جائے گا۔ میرے ساتھ رہ جانے والے ایک لڑکے نے کہا کہ دہلی میں چلنے والی زیادہ تر ٹیکسیاں چھتا لال میاں کے رہنے والوں کی ہیں، جو صبح 7 بجے سے ہی روزی کمانے نکل پڑتے ہیں۔ ٹھیک 5 بجے ہم نے گیراج کے کمروں اور مین گیٹ کو تالا لگایا اور سوٹ کیس اور کینوس میں پستول اور گولیوں سے بھرے تھیلوں کو لے کر سڑک پر آ گئے۔ ابھی بالکل اندھیرا تھا، بادلوں نے شہر کی ہلکی سی روشنی کو بھی چھپا رکھا تھا اور موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ہم بارش میں بھیگتے 2 کلومیٹر پیدل چلتے ہوئے دور چوراہے پر پہنچ گئے اور دائیں جانب کی سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی ہمیں چھتا لال میاں سے آتا ہوا نہ سمجھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹرک دہلی کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ ہم نے اسے روکا تو سکھ ڈرائیور نے کہا کہ اسے منڈی جانا ہے، 10 روپے دو اور پیچھے بیٹھ جاؤ۔ ہم نے اسے غنیمت جانا اور ترپال سے ڈھکے ہوئے ٹرک کے پیچھے ترپال کے نیچے بیٹھ گئے۔ سبزی منڈی پہنچ کر ہم نے ریلوے اسٹیشن کا اوور ہیڈ برج کراس کیا اور دوسری جانب آگے۔ اسٹیشن سے باہر رکشے اور ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ ہم نے 2 ٹیکسیاں لیں۔ ایک ٹیکسی میں اس کو 200 روپے دے کر اس کے گھر بھیجا اور دوسری ٹیکسی میں ہم چاروں ساتھی بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم رات بھر کے جاگے اور بارش سے بری طرح بھیگے ہوئے تھے۔ ساتھیوں میں ناشتہ بنانے کی ہمت نہ تھی، لہٰذا ہم نے نذیر کے گھر والوں کو ناشتے کا کہا اور نذیر کو اوپر بلا کر رات والی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے بھی میرے فیصلے کی تائید کی۔ 8 بجے تک عارف اور میرا ساتھی بھی واپس لوٹ آئے اور اپنا کام بخیر و خوبی انجام دینے کا بتایا تو ہم سب مطمئن ہو گئے۔ 2 روز بعد عارف نے بشیر کے ساتھ کام کرنے والے لڑکوں کی میٹنگ بلائی کیونکہ عارف کو ہی سرپرستی حاصل تھی۔ میں نے تمام روپیہ نذیر اور عارف کے حوالے کر دیا، جسے دونوں نے جوائنٹ اکاؤنٹ کھول کر بینک میں رکھ دیا۔ اس روپے سے لڑکوں کی تربیت اور ان کی ضروریات پوری کرنی تھیں۔ بشیر کا کوئی نزدیکی رشتہ دار تو تھا نہیں، لہٰذا ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ اس روپے کو بشیر کے جانثار لڑکوں پر ہی صرف کیا جائے۔ بشیر کی صحیح قدر تو اس کے مرنے کے بعد معلوم ہوئی۔ اس نے اپنی وصیت لکھی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے گیراج کو بیچ کر اس سے حاصل ہونے والی رقم کو چھتا لال میاں کی کنواری لڑکیوں کی شادی میں صرف کیا جائے۔ میرے مشورے سے عارف نے وہ گیراج بشیر کے پیسوں میں سے ہی نکال کر 3 لاکھ میں خرید لی۔ بشیر کے جانثاروں کو پھر مل کر بیٹھنے اور اپنی مستقبل کی کارروائی کرنے کے لیے جگہ میسر آ گئی۔ جن لڑکوں کو بشیر نے موٹر مکینک کا کام سکھایا تھا انہوں نے ورکشاپ سنبھال لی۔ چھتا لال میاں والوں کو جب بشیر کی وصیت اور غنڈے کے خول میں ایک شریف اور محبت کرنے والا انسان دکھائی دیا تو بہت سے پرائیویٹ کاریں اور ٹیکسیاں اس گیراج کی مستقل گاہک بن گئیں۔ مکینک لڑکوں نے بھی خوب محنت کی۔ گیراج کا کام اور شہرت روز بروز بڑھتی گئی۔ دن کو وہاں گاڑیوں کی مرمت کا کام ہوتا تھا اور رات کو تربیت اور مستقبل میں کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ ایک بات اور، بشیر کی سیف سے ملنے والا اسلحہ میں نے اپنے ساتھیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ اس لیے کہ اگر لڑکوں کے حوالے کیا جاتا تو وہ اشتعال میں آ کر کوئی ایسی کارروائی یا کام کر گزرتے جس سے ہم سب مصیبت میں پھنس سکتے تھے۔ رام پوری چاقو کا استعمال تو وہ بشیر سے پہلے ہی سیکھ چکے تھے اور بارودی اسلحہ انہیں دینا عقل مندی نہ تھی۔ میرے ساتھی اور میں پہلے ہی اعصاب شکن ماحول میں رہ رہے تھے۔ بشیر کے قتل نے تو بالکل ہی ہمیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بشیر کے قتل کے 2 ہفتے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق چھٹی گزارنے کا کہہ دیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے ماں سوائے ڈاک وصول کرنے کے اور بھیجنے کے
باقی ساری کارروائیاں معطل کرنے کا کہا تو وہ اس پر مان گئے۔ میں خود بھی ذہنی طور پر بہت تھک چکا تھا، جس کا اظہار میں نے کبھی نہیں کیا۔ میں تقریباً روزانہ ہی ساتھیوں کے گھر چلا جاتا، نذیر اور عارف سے ملتا، گپ شپ لگاتے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ میرے ساتھی زیادہ تر بستر میں ہی دب کے رہتے تھے، اور خود میں بھی 2-4 گھنٹوں کے علاوہ باقی سارا ٹائم کمرے میں ہی بستر پر گزار دیتا تھا۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا اور سوچا کہ اس طرح تو اعصابی تناؤ ہم سب پر سوار ہو جائے گا۔ جب 65 کی جنگ میں بارڈر پر موجود پاکستانی فوجی آدھی رات کو مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تو ہندو باقی ساری رات فائر کرنے میں گزار دیتے، اور ہمارے فوجی آرام سے مورچوں میں بیٹھے رہتے۔ بھارتی فوج اعلی صبح حاجات سے فراغت کے لیے چمکتی گڑویاں لیے ہوئے مورچوں سے باہر نکلتے تو پاکستانی جوان گڑویوں کا نشانہ لے کر 2-4 فائر کر دیتے، اور پھر ان کی نہ حاجت باقی رہتی اور نہ ہی گڑویاں۔ بھارتی فوجی کئی کئی گھنٹے فائر کرنے میں گزار دیتے۔ پاکستانی فوجیوں نے تو اسے روزمرہ کا کھیل بنا لیا تھا۔ ادھر بھارتی فوجیوں کی حالت دیگر گوں تھی۔ آخرکار بھارتی سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر نے پاکستانی سیکٹر کمانڈر سے گڑ گڑا کر التجا کی کہ ایک تو پاکستانی فوجی آدھی رات کو اللہ اکبر کا نعرہ نہ لگائیں، اور دوسرا گڑویوں کا نشانہ بنانا چھوڑ دیں۔ کئی بھارتی فوجی اللہ اکبر کے نعرے سے اپنے حواس کھو بیٹھتے اور چیختے چلاتے فائر کرتے ہوئے نو مینز لینڈ کو کراس کر کے پاکستانی فوجیوں کی گولیوں کا شکار بن چکے تھے۔